اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کوئی تیاری کرو آنے والے وقت کے لیے. انسان کتنی پلاننگ کرتا ہے. ہم تھوڑی سی زندگی کی کتنی پلاننگ ہو رہی. یہ زندگی کی انتہا کوئی نہیں, اسے تو اللہ نے توڑنا ہے. اذا السماء انفطرت, آسمان ٹوٹ گیا. واذا الكواكب انتثرت, ستارے بھی ٹکرا کے تباہ ہو گئے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, سمندروں میں بھی آگ لگ, سجرت, آگ لگ گئی. اذا السماء انشقت, آسمان پھٹ گیا. اذا الشمس كورت, سورج بے نور ہو گیا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, ستارے بے نور ہو گئے, ختم ہو گئے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, پہاڑ ریت بن کے بہا دیے گئے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, سمندروں میں آگ لگ گئی. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, زمین زلزلوں کا شکار ہوئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی, ریزہ ریزہ ہو گئی. تو یہ سب قرآن کی خبریں ہیں. اس کے بعد پھر ایک دن آنے والا ہے, یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن میں, آپ, یہ مستورات, یہ کالے گورے سب اللہ کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے. یوم نسیر الجبال, پہاڑ ہٹا دے گا. وتری الارض بارزا, زمین ایک میدان ہوگی. وحشرناہم, کہتا ہے میں تمہیں جمع کروں گا. فلم نغادر منہم احدا, ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا, ایک کو بھی. وعرضوا علی ربک صفا, آج تم ایک قطار میں اللہ کے سامنے ہوگی. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ, میں نے آج تمہیں ایسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا جیسے میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پہلی دفعہ نکالا تھا. بل زعمتم ان لن نجعل لکم موردا, لیکن تم کہتے رہے کچھ بھی نہیں ہے, ایویں لوگوں کی باتیں ہیں. موج کرو, مر جاؤ, مٹی ہونے کے بعد کون اٹھتا ہے؟ یہ سوال, یہ بات آج بھی یہ کروڑوں انسان کر رہے ہیں, پہلے بھی کرتے تھے, آئندہ بھی کرتے رہیں گے. قرآن نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ, کیا مٹی ہونے کے بعد بھی کوئی اٹھ کے آتا ہے؟ کیا قبروں سے کوئی نکل کے آتا ہے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا, جو ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں انہیں بھی کوئی زندہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے ایک لفظ بولا, فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ, ایک آواز آئے گی اور تم کھچے چلے آؤ گے. اچھا, زجرہ کا ترجمہ میں نے آواز کیا ہے, آواز ہی ہے, لیکن زجرہ کا ایک خاص مطلب ہے. قرآن عرب کے لیے اتر رہا ہے, عرب کی معاشرت ثقافت کو سامنے رکھ کے اتر رہا ہے. عرب چرواہے ہیں, اونٹ چراتے ہیں, بھیڑ بکریاں چراتے ہیں. جانور اور چرواہے میں ایک کوارڈینیشن ہو جاتی. جب وہ چلاتا ہے تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے, وہ چل پڑتے ہیں. جب وہ روکتا ہے تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے, وہ رک پڑتے ہیں. جب وہ انہیں واپس بلاتا ہے تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے, واپس آتے ہیں. بہت بچپن میں ہمارے والد جب کبھی زمینوں پر جاتے تو کبھی کبھی مجھے بھی ساتھ لے جاتے. تو وہ بیل اس وقت ہوتے تھے, ٹریکٹر 1961 میں میرے والد صاحب نے سب سے پہلے اپنے علاقے میں خریدا. اس سے پہلے بیل ہوتے تھے. تو میں چھوٹا دیکھتا تھا, وہ 10-12 بیلوں کے سے جوڑیاں جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. آگے لیفٹ مڑنا ہے تو وہ نوکر کہتے کھبا 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 کھبا, پنجابی تو سمجھتا ہوں کہ بہت سے کھبا لیفٹ ہے. تو وہ بیل لیفٹ مڑنا شروع ہو جاتے تھے. پھر وہ کہتے سجا 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 سجا, وہ رائٹ مڑنا شروع ہو جاتے تھے. جب انہیں تیز کرنا ہوتا تھا تو کہتے ہاں 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 ہاں, وہ تیز ہو جاتے تھے. جب انہیں روکنا ہوتا تو کہتے تو وہ رک جاتے تھے. یہ ایک جانور اور جانور کے ساتھ کام کرنے والے میں ایک رابطہ ہو جاتا ہے.
چرواہے کی وہ آواز جس پہ وہ چلتے ہیں وہ اور ہے، جس پہ وہ مڑتے ہیں وہ اور ہے، اور جب وہ شام کو واپس لوٹتا ہے اپنے جانوروں کو لے کر تو پھر وہ وادی میں پھیلے ہوئے جانوروں کو، اونٹوں کو، بھیڑ بکریوں کو ایک آواز دیتا ہے. وہ آواز کی ٹون اور ہوتی، یہ ساری میرے کانوں میں بچپن کی گونج رہی. اس آواز پر اونٹ، اس نے درخت کو منہ میں لیا ہوا ہے وہ چھوڑ دیتا، بکری نے گھاس کو منہ میں لیا ہوا وہ چھوڑ دیتا، ایک دم سب واپس آنا شروع ہو جاتا، ایک دم ان کی واپسی ہوتی، اور پھر وہ ان سب کو لے کر وہ چل پڑتا ہے واپس اپنے مکان کی طرف. وہ آواز جس پر جانور واپس مڑتے ہیں، چرواہے کی آواز، اس کو عربی میں زجرہ کہتے ہیں. زجرہ، زجرہ. یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ. یوم ترجف الراجفہ، دل دھڑک رہے ہیں، زمین زلزلے میں ہے. تتبعها الرادفہ، پیچھے ایک اور زلزلہ. قلوب یومئذ واجفہ، دل اچھل کے باہر. ابصارها خاشعہ، آنکھیں ذلیل و پست. یہ قرآن منظر کشی کر رہا ہے. قرآن جب بھی کوئی منظر بیان کرتا ہے لگتا ہے جیسے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، قبروں سے اٹھ کے کوئی آیا ہے. اذا کنا عظاما نخرہ، ہڈیاں جو ریت بن گئیں زندہ ہو سکتی ہیں. اب وہ جملہ آیا، اللہ نے کہا تمہاری ایک آواز پر اونٹ واپس آتے ہیں، تیرے رب کی ایک آواز پر تیری چورا چورا ہڈیاں بنے گی، گوشت چڑھے گا، جسم بنے گا، روح پڑے گی. پھر ایک آواز پر فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تم سب میرے سامنے میدان میں کھڑے ہو کے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ یوم یقوم الناس لرب العالمین. جس دن مجھے آپ ان سب کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس دن جو کامیاب ہے وہ کامیاب ہے، اس دن جو ناکام ہے وہ ناکام ہے. سلمان فارسی تھے، عرب کا نسب عالی نسب ہے. انہوں نے سلمان کو ٹونٹنگ کی، تم ایرانی ہو ہم عربی ہیں. وہ فرمانے لگے مجھے ایرانی بھی نہ کہو، بل خلقت من نطفۃ نجس، میں ناپاک پانی سے بنا ہوں. وسأعود جیفۃ منتنا، کچھ دنوں بعد میں ایک ڈیڈ باڈی ہوں گا جس میں بدبو پھیل چکی ہوگی. ثم اقوم لرب العالمین، پھر ایک دن میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا. فإن ثقلت موازینی فأنا کریم، اس دن اگر میں کامیاب ہو گیا تو میری عزت کی کوئی حد نہیں. وَإِنْ خَفَّتْ مَوَازِينِي فَأَنَا لَعِيمٌ، اس دن میں ناکام ہو گیا تو میری ذلت کی کوئی حد نہیں ہے. باقی سب نظر کا فریب ہے، دھوکہ ہے. یہ آنریبل ہے، یہ ذلیل ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے. میرے رب کی قسم سب نظر کا فریب ہے. بڑی سے بڑی عزتیں، شہرتیں، دولتیں موت سے ضرب کھا کے زیرو ہو جاتی ہیں. جیسے بلین ٹریلین ضرب زیرو ہوتا ہے تو زیرو ہو جاتا ہے، ایسے ہی کینیڈا میں رہو، پاکستان میں رہو، ملتان میرا ضلع ہے وہاں رہو، یا ٹورانٹو رہو، جب موت سے ضرب کھائیں گے تو ڈیڈ باڈی ہوں گی. کوئی نہیں کہے گا اماں جی کو اٹھاؤ، کہیں گے ڈیڈ باڈی اٹھاؤ. اور ہمارے کہیں گے منجی چاہو، میت چاہو، ہمارا تو وہی کلچر ہے. یہاں کہیں گے ڈیڈ باڈی. کوئی نہیں کہے گا ابا جان کو اٹھاؤ، کہیں گے ڈیڈ باڈی، میت اٹھاؤ. میت آ گئی، میت تیار ہے. طارق جمیل تیار ہے؟ نہیں، میت تیار ہے. ایک لمحہ جہاں سانس کا تار ٹوٹتا ہے اس کے اگلے لمحے طارق جمیل ہٹ کر میت آ جاتا، مولانا ہٹ کے ڈیڈ باڈی آ جاتا، ڈاکٹر ہٹ کے مردار آ جاتا ہے، اور ہاتھوں سے اٹھا کر زمین کی تہ میں دبا کے واپس آ کر کسی کو یاد نہیں ہوتا کوئی ماں تھی جو راتوں کو تڑپتی تھی، کوئی باپ تھی جو ملک چھوڑ کے دھکے کھانے آیا تھا.
98 में 4 महीने के लिए आया था अमेरिका कनाडा। ऑटवा में थे तो एक बड़े मियाँ दीवार का सहारा लेके आके बैठ जाते, बड़े उदास उदास। हमारी जमात वहां ठहरी हुई थी, तो उनका चेहरा ही बताता था कोई कहानी है लिखी हुई। तो मैंने एक दिन उनसे उनको ऐसी तारुफ कर लिया, वो बेचारे बस बंदी टूट गया, बह पड़े। कह रहे बेटा पाकिस्तान एम्बेसी में बड़ा अफसर होके आया था, बच्चे पढ़ने लगे, फिर मेरा ट्रांसफर हुआ 3 साल बाद, तो मैंने कहा बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा, उनकी यहाँ तालीम बहुत आला है, तो हमने इस्तीफा दे दिया बच्चों की तालीम के लिए। जब बच्चे पढ़ गए तो वो हमें छोड़ के चले गए। अब दीवारें हैं और हम हैं, बुढ़ापा है और उसकी खौफनाक सुबह और शामें हैं, दिन है और रात। यहां छोड़ो, कहीं भी कोई याद नहीं करता कि कोई था, किसी को याद नहीं आता है। ये बेरहम दुनिया का बेरहम कानून है। लिहाजा जिन्होंने बेवफाई करनी है उनके लिए उस वफाओं वाले अल्लाह को न छोड़ो, जिन्होंने बेवफाई करनी है उनकी वजह से वफाओं वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मत छोड़ो। जिस दिन अल्लाह के सामने पेश होना है वो मेरी आपकी इज्जत और जिल्लत का फैसला है, कामयाबी नाकामी का फैसला है, बुलंदी और पस्ती का फैसला है, जन्नत और जहन्नम का फैसला है। यहाँ चीजों को तोला जाता है, लोगों को डॉलर में तोला जाता है, सोने चांदी में तोला जाता है, गाड़ियों घर में तोला जाता है। वहां अल्लाह अमल में तोलेगा, बोल में तोलेगा, अखलाक में तोलेगा। यहाँ चीजों का वजन है, वो बेवजन हो जाएंगी। वहां आमाल का वजन होगा जिनका आज कोई वजन नहीं। मैं गाली दूं कोई नजर नहीं आता, मैं दुआ दूं कुछ नजर नहीं आता, झूठ बोला कुछ पता नहीं, सच बोला कुछ पता नहीं, हलाल कमाया कुछ पता नहीं, शराब बेच के कमाया कुछ पता नहीं है। दोनों तरह निजाम चलता है, शराब के पैसे से भी घर चलता है और मेहनत मजदूरी से भी घर चलता है, लेकिन ऊपर एक सिस्टम चल रहा है। इक़्रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा, ये पढ़, तेरी जिंदगी की दीवार पर सब कुछ लिखा हुआ, तेरी जिंदगी की कॉपी पर सब कुछ लिखा हुआ। आज अमल तो ले जाएंगे। फमन फ़क़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जिनकी नेकियां बढ़ गई वो कामयाब है। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सरू अनफ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून, जिनकी नेकियां घट गई वो नाकाम हो गए। या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना, कहेंगे हाय हम उठाए ही न जाते, हम उठाए ही न जाते। तो जब किसी का ऐलान होगा किसकी नेकियां घट गई, मेरे नबी ने फरमाया कि उस दिन का सबसे खौफनाक टाइम, सबसे खौफनाक पीरियड है जब अल्लाह बुलाएगा तारिक जमील को बुलाओ, ज़ैनब को बुलाओ, फातिमा को बुलाओ, सकीना को बुलाओ, असलम को बुलाओ, शाहिद को बुलाओ। आतैतुक खव्वलतुक अनअमतु अलैक, 3 बातें अल्लाह फरमाएगा। तुझे दिया और बहुत कुछ दिया और मौत तक दिया। माज़ा सनअत फ़ीहा, आज क्या करके आए हो, क्या लाए हो? न झूठ बोल सकता है न भाग सकता है। ऐनल मफर, किधर जाऊं? तो जिसका नसीब हारा उस दिन और उसकी नेकियां घट गईं और उसके गुनाह बढ़ गए, तो एक ऐलान होगा फलां फलां का बेटा बेटी कद खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, नेकियां घट गईं, शक़ी शक़ा, नाकाम होगी। यहां जब अदालत कहती है इसे गिरफ्तार किया जाए तो पुलिस यहां से पकड़कर हथकड़ी लगाती। अल्लाह हम सबको उस नाकामी से बचाए। ये सब कुछ होने वाला है, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि हम कहीं आंखें बंद करके ना मौत आ जाए। जब उसकी नेकियां कम पड़ेंगी तो मर्द या औरत, अल्लाह का ऐलान होगा खुदूहु, गिरफ्तार कर लिया गया। यहां पुलिस आती है, इधर से पकड़ती, यहां हथकड़ी लगाती। अल्लाह की पुलिस आएगी, यहां से नहीं पकड़ेंगे, मुझे देखें, यहां हाथ डालेंगे, यहां एक फरिश्ता यहां हाथ डालेगा, यूं करेगा, यूं
یہ سارا جبڑا نکل کے وہاں تک چلا جائے گا اور ایسے گرے گا کلابازیاں کھا تو پھر اٹھ کے کہے گا رحم کرو رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں. کسی عورت کی ناکامی کا فیصلہ ہوا تو اس کے منہ میں ہار نہیں ڈالیں گے، اس کے سر کی چوٹی سے پکڑ کر جھٹکا دیں گے. وہ ایسے کلابازیاں کھاتی ہوئی گرے گی، پھر اٹھ کے کہے گی رحم کرو رحم کرو. وہ پھر کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم. یہ ناکامی کا رخ ہے. یہ سب کچھ اس دن آپ کی میری دیکھی. وہ کہے گا یا لیتنی لم اموت، اس کو اس کا رزلٹ دیا جائے گا. یہ لو تو سیدھا بھی ہاتھ کرے گا تو الٹے ہاتھ میں جائے گا، الٹے ہاتھ میں جائے گا. تو کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابی، ہے میرا پیپر مجھے نہ پکڑایا جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت کہاں مر گئی، آجا مجھے موت دیتے. ولم ادر ما حسابیہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ تھا کہ میرا بھی حساب ہونے والا ہے. ما اغنا عنی مالیہ، میری دولت کہاں گئی. ہلاک عنی سلطانیہ، میری طاقت کہاں گئی. اوپر سے کہا جائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، ڈال دو جیل میں اس کو پکڑ کے. یہ ایک رخ ہے. ایک دوسرا رخ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ٹورانٹو میں رہو، مدینے میں رہو، قانون ایک ہے. جگہ کا تقدس یقیناً ہے، مکہ اور اس کے باقی مدینہ اور اس کے علاوہ ایک تو نہیں ہے، قانون ایک ہے. مدینے میں رہ کر بھی وہی قانون ہے، ٹورانٹو میں رہ کر بھی وہی قانون ہے. یہاں قانون توڑے یا مدینے توڑے جرم ثابت ہے. یہاں قانون کو پورا کرے، وہاں پورا کرے، عزتوں کے دروازے کھلیں گے. وہ کیا قانون ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ٹورانٹو میں رہتے ہوئے اس دن کو یاد کرتا رہا، کرتی رہی کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، مجھے اپنے ہر بول کا جواب دینا ہے، ہر کیے کا جواب دینا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، لہذا وہ ہر جگہ اپنے آپ کو روکتی رہی، اپنے آپ کو روکتا رہا، اپنے آپ کو بچاتا رہا، اپنے آپ کو بچاتی رہی. نتیجہ کیا نکلا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. آج پھر خوبصورت عالی شان زندگی اس کا مقدر ہے. جب اس کی نیکیاں بڑھیں گی تو اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا بیٹی قد ثقلت موازینہ وسعد سعادۃ لا یشقى بعدها ابدا. فلاں فلاں کا بیٹا بیٹی کامیاب، مبارک، عزت مبارک. میں اور آپ جب حساب کے لیے پیش ہوں گے قد یہی ہوگا جو اب ہے. لیکن جب اعلان ہوگا کہ کامیاب، تو ایک دم ایسے کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے، ایسے پورا جسم تیزی سے بڑھے گا. اور جس ہائٹ پر حضرت آدم اور حوا کو اللہ نے بنایا تھا اس ہائٹ اور اس لیول پہ اللہ لے جائے گا. وہ 60 ہاتھ 130 فٹ بنتے ہیں. اللہ نے مردوں میں یوسف علیہ السلام کو سب سے حسین بنایا، یہ تو بہت لوگوں کو معلوم ہے. عورتوں میں کون سب سے حسین ہے یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. وہ حضرت حوا ہیں جنہیں اللہ نے سب سے حسین بنایا.